ایک غریب سکے کا بڑا دبلا گدھا تھا۔ وہ اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اگر زور سے ہوا چلتی تو اڑا کر دور پھینک دیتی۔ پشت پر جا بجا زخموں کے غار پڑ گئے اور ان میں بے شمار کیڑے چل رہے تھے۔ وہ 2 قدم بھی بغیر ٹھوکر کھانے کے نہیں چل سکتا تھا۔ ایک استبل کے داروغہ نے اسے دیکھ کر سکے سے پوچھا کہ تمہارا گدھا اس قدر ناتواں کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مفلس آدمی ہوں، جب مجھے کھانے کو نہیں ملتا تو گدھے کو کیا کھلاؤں؟ فاقوں نے اسے نحیف کر رکھا ہے۔ داروغہ نے کہا اسے 1 مہینہ میرے استبل میں چھوڑ جاؤ، پھر دیکھنا یہ گدھا کیا رنگ لاتا ہے۔ چنانچہ وہ گدھے کو اپنے استبل میں لے گیا اور اسے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھاس اور دانہ کھلانے لگا۔ گھوڑوں کے ساتھ ہر روز اس کی بھی مالش ہونے لگی۔ بھنگی آ کر اس کے گھڑے ہونے کی جگہ صاف اور سکے چھڑاؤ کر جاتے، لیدو وغیرہ فوراً اٹھا لی جاتی اور تازہ چارہ کھلایا جاتا۔ یہ ٹھاٹ دیکھ کر بیچارہ گدھا دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، اگرچہ تجھ سے پوچھنا داخل بے ادبی ہے، مگر میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ میں اور گھوڑوں میں کیا فرق ہے؟ وہی ہاتھ پاؤں میرے ہیں، وہی ان کے، دونوں کے پیٹ کھانے مانگتے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کہ ایک دوسرے میں اس قدر فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ ان کی قسمت تو گھاس دانہ اور مسالے اور میری قسمت کوڑیوں پر چرنا اور ڈنڈے کھانا۔ انہی دنوں ایک لڑائی پر استبل کے تمام گھوڑے بھیجے گئے۔ جب واپس آئے تو تمام زخموں سے چور تھے، وہی بدن جن میں ریشم سی چمک اور لچک تھی، کان سے لے کر دم تک خون میں لتھڑ کر خراب ہو رہے تھے، اور خون کسی طرح نہ تھمتا تھا۔ تیر جسموں میں پیوست تھے، جن کو نکالنے کے لیے گھوڑوں کو باندھ کر پچھاڑا اور تیروں کو نکالا گیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت سے اونچا نہ اڑے اور خیال رکھے اس بات کا، جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے۔